یاد دلا دیا کہ وہ 2 شعر پڑھ دیجئے گا۔ اب وہ اتنے بزرگ ہیں کہ میں ان کی فرمائش کو ٹال نہیں سکتا، تو انہی کی فرمائش پہ بزرگوار کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ 2 شعر جو مجھے نہیں یاد، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے 4-5 سال پہلے یہیں آیا تھا جب تو پڑھے تھے۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے سورہ انبیاء 73ویں آیت، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ مشیت اعلان کر رہی ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ کیوں بنایا؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت ہماری طرف کریں۔ 2 باتیں بتا دی، ایک تو یہ بات بتا دی کہ امام بنانا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا، یہ تمہارا کام نہیں۔ امامت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بتا رہے پروردگار، ہاں اگر کفار کے کچھ لوگ ایسے گزرے تو پروردگار نے انہیں کفار کا امام قرار دے دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، مثلا فرعون، نمرود، اس ٹائپ کے جتنے لوگ نے کہا کہ سب کو ہم نے کفر کا پیشوا بنا دیا ہے نا، لیکن اللہ نے وہ منصب سب سے بڑا ان کو بھی دیا، یعنی اسفل سافلین والا، اور اعلیٰ ترین درجہ بھی اللہ نے دیا کہ لوگوں کی جو امامت ہے، اور پہچان بھی بتا دی وَيَهْدُونَ أَمْرَنَا، یادونا بے امرنا، یہ کس کی طرف کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ہماری طرف بلاتے ہیں۔ بس جو اپنی طرف بلائے گا وہ لوگوں کا بنایا ہوا امام ہوگا، جو اللہ کی طرف بلائے گا وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا؟ بس یہ یاد رکھیے کہ لوگ بناتے ہیں، اللہ چنتا ہے۔ نہیں، اور آسان کر دوں، لوگ چھانٹتے ہیں، اللہ چنتا ہے۔ اور آسان کر دوں، لوگوں کا ہوتا ہے چھٹا ہوا، اللہ کا ہوتا ہے چنا ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے انہیں امام بنایا۔ بچے زیادہ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یا پھر میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ 2 میں سے کوئی ایک بات ہے، یا ہاں لوگ عادی نہیں ہے نا سننے کے، ہم لوگوں کو مصیبت یہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ امامت ایسی چیز نہیں ہے کہ تم 4 آدمی بیٹھو امام بنا دو۔ ایک فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا نے جتنے امام بنائے، امام بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنے پہلے والے سے اختلاف نہ کر لے۔ اختلاف نہیں کرے گا تو امامت کیسے؟ وہ کہیں گے بھائی وہ پہلے والے ٹھیک ہے نا، جب سارا کچھ وہی صحیح ہے تو پھر تم کائے کے ہو؟ لہذا امام بننے کے لیے اختلاف، لہذا جتنے امام اتنی ہی فقہ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آیا جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جتنے امام اتنی ہی اتنے مذاہب بن گئے۔ ہم کوئی وہ تھوڑی کریں گے نہ ہو بھائی ٹھیک ہے، اچھے ہیں، صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو امامت ملے گی تو اس امامت کا مقام کیا ہوگا کہ جب تک اختلاف نہ کر لے خود امام نہیں بنتا نا بھائی، اختلاف کرے گا تو امام ہوگا نا۔ جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے، بے شک بیٹا بادشاہ بنے،
لیکن اپنی بادشاہت منوانے کے لیے کچھ اپنے احکام نئے ضرور لائے گا نا، ورنہ اس کو مانے گا کون بادشاہ کے؟ کائے کا بادشاہ بھائی؟ سارے احکام پرانے وہی ہیں، نہیں مانے گا نا۔ بس دنیا میں امامت کے لیے شرط کیا ہے؟ اختلاف اختلاف اختلاف۔ اللہ جب امامت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، رسالت دیتا ہے، تو نبی بھی اس وقت بھی نبی نہیں جب تک اپنے سے پہلے والے کی تصدیق نہ کرے، رسول نہیں جب تک پہلے رسولوں کی تصدیق نہ کرے، امام بھی وہی امام جو اپنے سے پہلے والے سب کی تصدیق کرے۔ اللہ کا بنائے ہوئے اماموں میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، دنیا کے بنائے ہوئے اماموں میں اختلاف ہوگا۔ اس اصول کو یاد رکھیں کہ اللہ جسے امام بنائے گا وہ کیا ہوں گے؟ ان میں کبھی اختلاف کیسے بنائے گا؟ جناب ابراہیم کے باب میں قاعدہ بتا دیا کہ جب ابراہیم سارے امتحانات میں پورے اترے، آپ سارا سال ان پہ مجالس سنتے رہتے ہیں، پورے اترے، ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ اور جب امام بنایا تو پکار اٹھے ابراہیم، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے جب تک یہ حضرات تشریف رکھے میں پانی پی لوں۔ بڑا امتحان ہے میرا، آج صبح سے امتحان دے رہا ہوں۔ چلیں جی، یہ امتحان بھی دیں گے۔ بیٹھ، بسم اللہ، بیٹھ۔ آنے دو بھائی، آنے دو، راستہ دے دو۔ آؤ بیٹا، آ جاؤ، اوپر سے پھلانگ کے آ جاؤ، آ جاؤ، آدمیوں پر سے آ جاؤ نا، اوپر سے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، پھلانگ لو، ہاں چھلانگیں لگا لو۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ بہرحال اب یہ امتحانات تو دینے پڑتے ہیں، ایک یہاں بھی ہو گیا، صبح سے ہی ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پس چاہا کہ امامت دیں، کہہ دیا یہ لیجئے امامت آپ کو دے دی ہم نے۔ اب یہ منصب ایسا تھا کہ جناب ابراہیم، اب یہ سنتے رہتے ہیں آپ مجالس میں تو مقدمے کے لیے 2-3 جملے عرض کر رہا ہوں کہ مقدمہ قائم کرنا، تو بس زیادہ زحمت بھی آپ کو نہیں دینی کیونکہ میں ماحول کو دیکھ رہا ہوں۔ تو بس وہ ہوا یہ کہ کہا کہ اچھا آپ فوراً پکار اٹھے کہ میری اولاد کو بھی دے دے اتنا بڑا منصب۔ کہ نہیں، ایسا تھوڑی ہوتا، سب کو تھوڑی ملتی امامت۔ لا ینال احد الظالمین، ظالموں کو یہ حد نہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کی نسل میں بھی ظالم آنے والے ہیں۔ لا ینال احد الظالمین، ظالمین سے یہ حد پورا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مشیت جانتی ہے کیسے کیسے ابو جہل، ابو لہب، ابو فلاں، ابو فلاں، ابو فلاں، جتنے ابو ذہن میں آ رہے ہیں لے آئیے۔ نام لینے کی
نام لینے کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ خود بخود پہنچ جائے گا، مطلب جہاں پہنچنا ہے پہنچ جائے گا نا۔ تو جتنے ابو تھے یہ سب آنے والے ہیں نا، زیادہ کہ نہیں، ان سے عہد پورا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی کو ملے گی جو اس کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ سمجھ میں؟ اس کا مطلب اہل اور نااہل دونوں جناب ابراہیم کے صلب میں ہے نا؟ گھبرا کیوں رہے آپ؟ جناب آدم علیہ السلام کے صلب میں سب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو پروردگار نے فیصلہ کیا کہ جن کو امامت دینی ہے، جنہیں منصب دینا ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ اسلاب شامخہ، ارحام مطہرہ میں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہو نا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، حسین آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ کیسے تلاش کیا جائے ان انوار مقدسہ کو؟ 10-15 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں آپ کو۔ کیسے ڈھونڈا جائے ان انوار مقدسہ کو؟ جناب موسیٰ جب حکم ہوا اذهب الی فرعون انہ طغی، جائیے فرعون کی طرف انہیں سرکشی کی ہے، چلے گئے۔ 3-4 مقامات پہ خوف کا اظہار ہوا، ڈرے نا۔ آگ دیکھی صحرا میں، درخت کے نکلتی ہوئی آگ دیکھی، آواز سنی، واپس مڑ کے بھاگے، آواز آئی لا تخف لا تخف لا تخف، خوف مت کھاؤ خوف مت کھاؤ۔ آیت ہی بتا رہی ہے کہ خوف ہوا، ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ ڈرے نا۔ ساحروں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، ڈر گئے موسیٰ۔ پھر قرآن نے آواز دی لا تخف، مت ڈریے مت ڈریے۔ یہ مت ڈرنے کی آیت بتا رہی ہے کہ ڈرے۔ 4 مقامات کم سے کم خوف کا احساس ہوا جناب موسیٰ۔ اوروں کی مثال نہیں دے رہا، محدود وقت ایک مثال دے دی، سمجھ گئے بات؟ ڈرے۔ کوئی تفسیر، کوئی قصص انبیاء، کوئی شرح بتا دے کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہو وہ ڈرے ہوں؟ ڈرے؟ ارے نہیں ڈرے بھائی، پھینک دیا انجینئر سے اتنی بڑی آگ میں، اتنی بڑی آگ تھی کہ 5 کلومیٹر دور بیٹھنا پڑا سب کو، آگ لگانے والوں کو بھی۔ کیوں؟ ان کے دامن تک آگ آ گئی، جو ابراہیم کے لیے لگائی تھی وہ اپنے دامن میں آ گئی۔ اس لیے ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو کہ اتنی آگ نہ لگاؤ کہ تمہیں خود بھی جلنا پڑے، اور جتنی آگ لگائی تھی آج اس کے نتیجے سامنے آ رہے نا۔ ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں۔ ہمارا جد ابراہیم آگ سے سرخن نکلا، ہم 14 صدیوں سے آگ اور خون کے سمندر سے نکل رہے ہیں۔ ہم وہی ہیں، ہماری عزاداری وہی، جلوس وہی، مجلس وہی۔ چند جانیں ہی تو گئیں، جانے دو جانے، ان جانوں کا عزاداری کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک لبیک۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ مرنا تو ہے نا، ہے مرنا۔ سوال یا سوال اپنی جگہ، جناب موسیٰ بھی اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، اور ادھر جناب ابراہیم بت شکن خلیل خدا۔ ایک طرف خوف ہے، ایک طرف خوف نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم کے کتنے بیٹے؟ 2، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام، دوسرے جناب اسحاق، یہی ہے نا، دونوں نبی۔ جناب اسحاق کی نسل میں 70,000 کے لگ بھگ انبیاء، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سب نبی کہاں ہیں؟ جناب اسحاق کی اولاد ہے نا۔ جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل، ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل، ان کے بیٹے یوسف، ان کے بیٹے لاوی سے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ جناب موسیٰ لاوی کی نسل میں 70,000 سے زیادہ انبیاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جناب اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی ہے بس، اور کوئی نہیں۔ جناب اسماعیل کی نسل میں ایک نبی کون؟
پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجئے محمد عالم. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا یہ نور رسالت کہاں گیا؟ اسحاق میں یا اسماعیل میں؟ پیغمبر ختمی مرتبت کا نور کہاں گیا؟ اسماعیل میں، وہاں گیا. حیدر کرار کا نور کہاں گیا؟ اسماعیل میں. حسن مجتبیٰ کا نور کہاں؟ اسماعیل میں. معصوم کونین کا نور کہاں؟ اسماعیل میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ نور وہاں ایسے ہی ہوا. اب آئیے، آگ میں پھینکا گیا ابراہیم کو، یہ نور ابراہیم سے کہاں گیا؟ اسماعیل میں گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک اور منظر دکھا دوں 2-3 منٹ میں. ابرہہ کے ہاتھیوں نے حملہ کیا مکے پر، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، جانتے ہیں آپ. پورا مکہ دوڑ گیا پہاڑوں میں. کہاں دوڑ گیا؟ پہاڑوں میں، غاروں میں. اللہ کے بندو آج کے ان سے اندازہ لگا لیا کرو کہ کل کہاں رہتے تھے ان کے باپ دادا. جو کل پہاڑوں غاروں میں ملتے تھے وہ آج بھی پہاڑوں غاروں میں ملیں گے. جو کل میدان میں کھڑے تھے آج بھی میدان میں. میدان 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 پہاڑوں غاروں میں نہیں ملے. گنتے چلے جاؤ میدان. ذوالشیرہ ہمارا میدان، بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، میدان مباہلہ، میدان غدیر، میدان کربلا. حیدر سمجھ میں آ گئی بات؟ میدان میدان. اسی لیے کچھ جانوں کا زیادہ نقصان ہو تو پرواہ نہیں، لیکن یہ ذلت نہیں لی. جن کے باپ دادا پہاڑوں غاروں میں بھاگے تھے ابرہہ کے مقابلے پر، دوڑ گئے تھے اپنا مال وال اٹھا کے، چلو جانے بچاؤ. کوہ فاران، کوہ ابو قبیس، مشہور ہو گئے پہاڑ. یہ کون سے پہاڑ؟ کہا یہ سارے بھاگے تھے مکے والے اوپر. کون کھڑا تھا میدان میں؟ عبد المطلب. اکیلا اکیلا اکیلا، ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں اکیلا. عبد المطلب سینہ تان کے کھڑا ہے، پیٹھ کعبے سے لگی ہوئی. آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ کعبے کو پیٹھ کرنا جائز نہیں. یہ عبد المطلب نے کعبے سے پیٹھ کیوں لگائی؟ کیوں؟ آج بھی جائز نہیں، زمانے جاہلیت میں بھی جائز نہیں تھا کہ مسجد الحرام میں بیٹھ کے پیٹھ کعبے کی طرف کر لو. لیکن جانتی ہے دنیا، عبد المطلب بھی جانتا ہے کہ آج مشیت کو یہ تو گوارا ہے کہ اس کے گھر کو پیٹھ دکھا دو، یہ گوارا نہیں کہ اس کے دشمن کو پیٹھ دکھا. یاد رکھنا، یاد رکھنا. کیوں موسیٰ کو خوف کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ موسیٰ ہے اسحاق کی نسل میں. سمجھ میں آئی بات؟ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو کیسا ڈر، کہاں کا ڈر، کیسا خوف؟ انصاف سے بتاؤ، صلب ابراہیم میں نور محمد اور نور حیدر کرار ہے یا نہیں ہے؟ اور جس صلب میں نور حیدر کرار ہو وہاں خوف نہیں ہوتا. بس یہی سبب ہے جب عبد المطلب ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں تنے تنہا سینہ تانے کھڑا ہے تو انصاف سے بتاؤ، صلب عبد المطلب میں نور محمدی اور نور حیدری ہے یا نہیں ہے؟ اور جس صلب میں حیدر کرار کا نور ہو وہ پیٹھ دکھائے گا. پس علی کے شیعہ اس اصول کو یاد رکھنا. خبردار کوئی تمہیں بہکا کے چلا جائے نہیں. ہم میدان والے لوگ ہیں، پریشان ہو جاتے ہو نا کبھی کبھی حالات سے، حالات ایسے، حالات ویسے. او خدا کے بندو شکر ادا کیا کرو. اسی سے پریشان ہو کے سارا دشمن جمع ہوتا جا رہا ہے، اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، اتحاد بناتے جا رہے ہیں. شکر ادا کرو کہ تمہارے خلاف
ساری باطل طاقتیں جمع ہو کر اعلان کر رہی ہیں کہ جن سے مقابلہ ہے یہ میدان والے ہیں. سمجھ میں آئے؟ بس شکر ادا کرو، اپنی خود قدر کرو کہ تمہارے مقابلے میں باطل ہے. دنیا کے تاریخ بشریت کے صفاق درندوں سے تمہارا مقابلہ ہے. اور خدا کی قسم چشم فلک نے کل بھی دیکھا تھا اور آج بھی دیکھ رہی ہے کہ جن کی دہشت ساری دنیا پر بٹھائی گئی تھی، علی والوں نے، کربلا والوں نے انہیں ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا کہ قیامت تک ان کے نام گالی بنا دیے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ ہم نے انہیں مانا جنہیں اللہ نے ہمارے لیے بنایا تھا. ہم نے انہیں نہیں مانا جو خود چھٹے ہوئے تھے. یعنی لوگوں نے چھاٹا تھا، بھائی برا نہ مانو، لوگوں نے انہیں چھاٹا تھا. اور اب نے کسے مانا؟ جسے اللہ نے بنایا، جسے اللہ نے ہمارے لیے بنایا. بس یاد رکھنا ایک اصول، میں نے کہہ دیا زیادہ لمبی تقریر مجھے نہیں کرنی. ایک اصول یاد رکھنا، یہ منبر امانت ہے. حسین نے عزت دی، شہرت دی، عظمت دی، جو تم چاہتے تھے دیا، حسین نے دیا. بس اب یہ حسین کے شیعوں کا حق ہے کہ یہاں سے داخلی مسائل اور انتشار کو اجاگر نہ کیا جائے. یہ مظلوم ہے علی کے شیعہ، انہیں نہ الجھاؤ مسائل میں. امام آئے گا فیصلہ کر دے گا. ٹھیک ہے؟ آج کا زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ یہاں سے علی کا پیغام، کربلا کا پیغام، عاشور کا پیغام جانا چاہیے. یہاں سے دنیا اکٹھا ہو رہی ہے، ہونے دو اکٹھا. چاہا تھا فرعون نے کہ موسیٰ کے آنے کو روک دے، ابراہیم نے چاہا، نمرود نے چاہا ابراہیم کے آنے کو روک دے. اس وقت کی سپر طاقتیں جمع ہو گئی کہ کسی بھی طرح روکو موسیٰ نہ آئے. لیکن بتاؤ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابراہیم بھی آیا، موسیٰ بھی آیا. اور آج بھی الحمدللہ ہم نے خود دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا کہ ساری شیطانی طاقتیں جمع ہو رہی ہیں. کس سے لڑنے کے لیے؟ ہم مہدی سے لڑیں گے. تو جاؤ سجدہ شکر کرو، مہدی کہیں اور نہیں، مہدی تم میں سے ہے. ان کا جمع ہونا بتا رہا ہے. تو مشکلات سے گھبرانا نہیں، تمہارا امام چھان رہا ہے چھنی میں. سمجھ میں آگئی بات؟ چھان رہا ہے. سب کو سلام، سب کے لیے محبت. سب پڑھنے والے ہمارے سروں کے تاج اور ہمارے تاجوں کے نگینے، سب پڑھنے والے. بس ایک ہی پیغام، علی کے شیعوں کو ایک جگہ رکھو جیسے حسین نے ایک جگہ رکھا تھا. آج حسین کے نام پہ سب آگے نہیں آگے؟ خدا کی قسم آگے کہ نہیں؟ حسین نے پلیٹ فارم دیا، حسین نے تمہیں جمع کیا. دعا کیا کرو دشمنوں کی نظر نہ لگے اس عزاداری کے پلیٹ فارم کو. انصاف سے بتاؤ، ہزاروں شہادتیں دینے کے بعد تمہارے جلوس بڑھ گئے یا گھٹ گئے؟ مجلسیں بڑھ گئی کہ گھٹ گئی؟ ذکر بڑھا کے کم ہوا؟ اب تو ساری دنیا میں کوئی کوشش شاید ہی ایسا ہو جہاں حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہو. کیوں؟ اس کے ذکر کی ذمہ داری میری تمہاری نہیں ہے، اس کے ذکر کی ذمہ داری اللہ پر ہے. لبیک لبیک. اللہ سب کو عزت دے، اللہ سب کو عظمت دے. اللہ سب کو اس معاشرے میں جو عزت کا مقام ہو سکتا ہے، سربلندی کا مقام ہو سکتا ہے، وہ دے. سب ہم ہیں، سب ایک ہیں. لیکن سامراج یہ چاہتا ہے، اس کے گماشتے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو آپس میں لڑاؤ. کیوں؟ ان کے لیے تھوڑی لڑے گا، ان کی فکر کیوں کرے گا؟ او بھائی جہاں سے چوٹ لگے گی وہیں سے تو فکر کرے گا نا، کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ مشی میں، آخری بات، دو مصائب پہ آتا ہوں. مشی میں آپ جاتے ہیں، کروڑوں لوگ
جس سال میں گیا تھا اس سال انہی نے اناؤنس کیا تھا 4 کروڑ 60 لاکھ 4 کروڑ 60 لاکھ. چلو کہہ رہے زیادہ بتا رہے, چلو بھائی 3 کروڑ 60 لاکھ تو مان لو گے, چلو مان لو, کروڑوں کہہ دو. کتنے کروڑوں؟ کیا کوئی اسلحہ تھا ان کے ہاتھ میں؟ یا ابھی ہوتا ہے کوئی میزائل, کوئی ٹینک, کوئی خودکش جیکٹ, کوئی ٹی ٹی, کوئی کلیشن کو, کوئی پٹاخہ, کچھ ہے؟ نہیں ہے. پھر کیا بات ہے؟ یہ پیغام یاد رکھنا جو دے رہا ہوں آخری. کیا بات ہے؟ کیوں دنیا خوف زدہ ہے ان بوڑھوں سے, ان بچوں سے, ان عورتوں سے, ان خالی ہاتھ لوگوں سے جو پیدل چلے جا رہے ہیں, بس کوئی ہوش نہیں, بس کربلا کربلا کربلا, خالی ہاتھ خالی ہاتھ. کیوں؟ یہ تو سامراج جانتا ہے نا کہ یہ خالی ہاتھ بڑے بڑے ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. کربلا کربلا. سنو بیٹا, وقت میرے پاس کم ہے, میرے پاس وقت کم ہے. نعرہ حیدری ایک لگاؤ تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, زور سے کوئی بچہ. بس کیا ہے یہ؟ مجھ سے سنو, ڈرل ہے یہ جو تم نجف سے کربلا جاتے ہو نا, یہ مشق ہے, مشق. زیدان جنگ میں جانے سے پہلے ڈرل کرائی جاتی ہے کہ نہیں؟ مشق کرائی جاتی ہے کہ نہیں؟ بس تمہارے زمانے کا امام اپنے لشکر کو تیار کر رہا ہے. یہ پیدل جانا, ارے 10 قدم چل سکتے ہو 10 قدم چلو, 100 قدم چل سکتے ہو 100 قدم چلو. امام کے لشکر میں نہ سنو سال کی قید ہے, نہ بوڑھا نہ جوان نہ بچہ, جو جتنا چل سکتا ہے آ جاؤ میرے ساتھ اور حسین کے دربار میں آ کے, روزے میں آ کے بیعت کرو اور ایک بار کہو لبیک یا حسین. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے وہ امام کا لشکر جس کو امام خود ڈرل کراتا ہے. اور کیا سمجھتے ہو تم پیدل جا رہے ہوتے ہو, امام ساتھ نہیں ہوتا؟ ساتھ ہوتا ہے, ساتھ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے, میں نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے. شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ, بہت بڑا مرجع بھی, استاد بھی, جس کے کچھ شاگردوں میں سینکڑوں مجتہدین اب تک ہو چکے ہیں. عاشور کا جلوس اور جا رہا ہے, یہ پیدل جا رہا ہے, سب پیدل جا رہے ہیں اور آقا بھی شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں ساتھ. اچانک ایک بچوں کا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا دستہ جا رہا تھا. شاگردوں نے دیکھا کہ اچانک دیوانہ وار شیخ نے اپنا امامہ اتارا اور دوڑ کے بچوں کے اس میں دستے میں شامل ہو گئے, ماتم شروع کر دیا. بہت دیر تک بے ہوش ہو گئے, لے کر آ گئے. 5-6 دن بعد عاشورہ ختم ہوا, چھٹیاں ختم ہوئی, کلاس شروع ہوئی. شاگردوں نے کہا استاد معظم یہ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے ماتم کر رہے تھے, سب کر دی, اچانک کیا ہوا آپ کو؟ پھر رونے لگے. کہتے کیسے بتاؤں تمہیں, ان معصوم بچوں کے دستے میں میرے زمانے کا امام ماتم کر رہا. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے زبانیں کھولنے سے پہلے تھوڑا سا غور کر دیا کرو. یہ وہی ہیں, یہ وہی علماء ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ معلوم کیا ہو چکا ہوتا. انہی نے پوری دنیا میں تمہیں عزت دی, تشیع کی عزت کا کلمہ پڑھوایا. ان کے فتوے پہ ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا کہ گھر میں بیٹھنا حرام, جاؤ کربلا بچاؤ, جاؤ نجف بچاؤ, جاؤ سامرا آزاد کراؤ. 13 14 سال کے بچے نکلے اور وہ مارا دنیا کے دہشت گردوں کو کہ سامرا پہ جب قبضہ کیا تھا دہشت گردوں نے تو اعلان کیا تھا آج کے بعد یہاں کوئی زائر نہیں آئے گا. اور جب مجاہدوں نے واپس چھینا تو وہیں کھڑے ہو کر سب سے بڑے مجاہد نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی زائر کو آنے سے روک نہیں سکے گا. زبانیں کھولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو. مشی کر رہے ہو نا, بس اتنا یاد رکھا کرو حسین ساتھ ہے. کہیں بیویوں کے جھرمٹ میں ثانیہ زہرا بھی ساتھ ہے, کہیں
بچیوں کے جھرمٹ میں ممکن ہے حسین کی 4 سال کی بچی بھی ہو. معلوم ہے؟ مجھے یاد آ گیا، مجھے حکم دیا گیا کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پڑھو. حسین کون؟ ابھی واقع کربلا ہوا نہیں، لیکن اس کا غم منایا گیا. حضور نے منایا نہیں منایا؟ ہمارے برادران کی روایات ہیں، فضل ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس اور بھی دیگر، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، ساری میں نے جمع کیے، محرم میں شرح پڑھا تھا، پیش کر دی تھی. ہوا، روتے تھے، ذکر کرتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے. اللہ کے رسول جانتے ہیں، حسن بھی جانتے ہیں کہ میرے بھائی کو کون سا معرکہ درپیش ہوگا، لہذا اعتراف جرم کروایا، لکھوایا. بے شک پھاڑ دو، پھینک دو، یہی تو دونوں بھائیوں کا کارنامہ ہے. ایک نے اقبال جرم کروایا، دوسرے نے کربلا میں سزا دی. ایسی سزا دی کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق یزیدیت کے گلے میں ڈال دیا. جان چھڑانا چاہتے ہیں، کربلا ان کی جان نہیں چھوڑتی. کربلا ان کی جان، اپنے بچوں کو حسن نے وصیت کر دی تھی نا، حسین حسین حسین، پھاڑ دی. صلح نامہ ختم ہو گیا، لیکن معاشرہ تو جانتا تھا نا کہ حسن کون ہے. معاشرہ تو جانتا تھا. کیا کیا جائے؟ سازشوں کی تیاریاں شروع ہوئی. اسی لیے بار بار حسن مجتبیٰ کہتے تھے مجھے دھوکہ تو نہیں دے گی. جادہ بنت اشس، منافقوں کا خاندان ہے پورا. اشس بن قیس جس نے مولا سے غداری کی صفین میں، جادہ بنت اشس اس کی بیٹی، اور ایک اور نام یاد رکھنا اس کے بیٹے محمد ابن اشس. یہ خبیث خط لکھنے والوں میں تھا اور کربلا میں حسین کو قتل کرنے والوں میں تھا. اس لشکر میں تھا، یزید کے لشکر میں تھا، پورا خاندان منافقوں کا خاندان. تو بار بار اس سے کہتے تھے. اب یہ نہ کہنا کہ جب معلوم تھا تو حسن مجتبیٰ نے شادی کی بات بہت پیچھے تک چلی جائے گی. نوح کو بھی معلوم تھا، لوط کو بھی معلوم تھا، تو بات تو پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی. یہ مشیت الہی، یہ مشیت الہی. اس کو خریدا گیا. کیا لالچ دی گئی؟ تو ملکہ بن جائے گی پورے عالم اسلام کی، پورے عالم اسلام کی ملکہ بنا دی جائے گی. یہ کام کرنا، 1,00,000 دینار، درہم و دینار اور نہ معلوم کیا 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 پہنچا دیا گیا. زہر جو بھیجا گیا تھا نا آزادارہ نے حسین، میں دیکھیے مبالغہ نہیں کرتا، اس میں بھی نا احتیاط کرتا ہوں، ڈر لگتا ہے. جو شیشی بھیجی گئی تھی اس کا پورے تفصیل موجود ہے مقاتل میں. زہر حلاحل، اس زہر کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ اگر اسے دریا میں ڈال دیا گیا تو آبی حیات ختم ہو جائے، یعنی پانی میں کوئی جاندار زندہ، پانی کا کوئی جانور زندہ نہیں. ایک شیشی اگر یہ ڈال دی گئی سب ختم ہو جائے گا. اس کے چند قطرے حسن کے مشروب یعنی پانی میں ملا دینا. اور جب وہ رات آئی جس کا انتظار تھا، ظاہر جانتے ہیں نا معصوم روزے سے یہاں آئے ہیں روزہ افطار کے، تو اس نے وہ جس کے چند قطرے کافی تھے وہ پوری شیشی ایک سراہی میں ڈال دی. آپ سراہی کہہ لیجئے، اس زمانے کا گڑا کہہ لیجئے، جو بھی رہا، پانی کا ظرف، اس پانی کے ظرف میں پوری اس نے وہ شیشی اڈیل دی. اب سنیے، جب رات میں امام کو پیاس کا غلبہ ہوا اور آپ نے پانی مانگا، اس نے وہی پانی کوزہ بھر کے امام کو دیا. اب سنیے آپ، امام نے جرعتین، صرف 2 گھونٹ. کتنے گھونٹ؟ 2 گھونٹ، بس 2 گھونٹ لیے تھے. امام کا وجود لرزنے لگا، کوزہ ہاتھ سے چھٹ گیا. اب زہر کا اثر بتاؤں، جب یہ پانی گرا زمین پر تو زمین جوش مارنے لگی، یعنی زمین کو کاٹ کے رکھ دیا اس زہر نے. بس معصوم نے اپنے کلیجے کو تھاما اور ایک فریاد بلند کی، تو نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یاد رکھ جس لالچ میں تو نے یہ کیا، تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا دنیا اور آخرت کے خسارے کے سوا. حسین کو آواز دی، عباس کو آواز دی، پس حسن کے گھر سے جو فریاد بلند ہوئی، ہاشمیوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے. سب سے پہلے جو ہستی پہنچی اس کا نام ہے زینب. سب سے پہلے
سب سے پہلے زینب، حسین، عباس، سب بہن بھائی پہنچ گئے. ایک قیامت کا شور برپا ہے. کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے زانو پہ سر رکھا، کبھی زینب نے اپنے زانو پہ حسن کا سر رکھا. کچھ ہی دیر میں حسین کے جگر کے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے. لگن را کے رکھا بہن نے، لگن میں وہ ٹکڑے گرے. میں کہتا ہوں نہیں، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. انصاف سے بتاؤ، جب حسین کربلا میں زین سے زمین پر آئے تھے اور گلا جدا کیا جا رہا تھا، گلوئے مبارک پہ خنجر چل رہا تھا، حسین کا سر کہاں تھا؟ کہیں اور نہیں، ماں کی آغوش میں تھا. مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی فاطمہ زہرا نے زمین پہ جگر کے ٹکڑے گرنے نہیں دیے ہوں گے. اپنا دامن پھیلایا ہوگا، اپنا دامن پھیلایا. بس یہ آخری وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اہل خانہ کو جمع کیا، ایک ایک کو وصیت کرتے جا رہے ہیں. آخر میں قاسم پہ نگاہ پڑی. 2-2.5 سال کا قاسم، اس کی ماں کو بلایا، جناب ام فروہ کو حکم دیا، لے کر آؤ قاسم کو. قاسم کو سینے سے لٹایا، سینے پر لٹایا، سر کے بو سے، گلے کے بو سے، بازوؤں کے بو سے، سینے کے بو سے، چہرے کے بو سے، اور روتے جا رہے ہیں. نہ معلوم کیا دیکھ رہا ہے میرا مولا حسن کہ میرے بچے کے جسم پر کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان. کس طرح پامال کیا جائے گا میرے بچے کے لاشے کو. وہ خاص وصیت کی. دوسرے بیٹے بڑے ہیں، انہیں میں نے وصیت کر دی، لیکن قاسم چھوٹا ہے. تم یاد رکھنا جب واقع کربلا ہوگا یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے، اسے میدان میں جانے دینا. اگر میرا بھائی نہ جانے دے، یہ میری وصیت تعویذ کی صورت میں باندھ دو، نہ جانے دے، یہ میری تحریر بھائی کو دکھا دینا. وصیتیں کی. سنے عزاداران حسین، وصیتیں کی. رخصت ہو گیا، لقاء اللہ سے پیوست ہو گیا، ماں کی آغوش میں چلا گیا. علی اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، نانا اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. جنازہ تیار، اور طے یہ پایا کہ بھائی نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے گا. وصیت کر دی تھی حسین نے، اگر کوئی جنگ کی نوبت آئے، جھگڑنا نہیں، جنگ نہ کرنا، مجھے ماں کے قدموں میں دفنا دینا. جنازہ تیار کر کے ہاشمی نکلے، اور ادھر بنی امیہ کے 300 تیر انداز. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کچھ اور پڑھنا ہے. 300 تیر انداز تیار. اعلان ہوا کہ ہم نہیں دفنانے دیں گے روضہ رسول میں حسن کو. بس اتنا سننا تھا. عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا. کس کی مجال ہے میرے آقا کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکے گا؟ عباس نے، حسین نے دیکھا عباس کے جلال کو، شانے پہ ہاتھ رکھا. نہیں عباس بھائی کی وصیت ہے، جنگ نہیں کرنی، ہم جنازے کو لے جائیں گے، بقی میں دفنائیں گے. ابھی حسین بنی ہاشم کے جذبات کو ٹھنڈا کر رہے تھے کہ 300 تیر ایک ساتھ چلے، 300 تیر جنازے میں پیوست. سنو، ابھی بہنوں نے رخصت کیا تھا، اچانک گلی میں شور اٹھا. زینب کا کلیجہ حلق کو آنے لگا. میرے بھائیوں کی خیر، ابھی تو بھائی کا جنازہ لے کر گئے ہیں. ارے یہ کیا قیامت برپا ہے. فضا دیکھ یہ کیا قیامت برپا ہے. فضا نے پردہ ہٹایا، چلا کر کہتی ہے بھائی واپس آ رہے ہیں، بھائی کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں. جب ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، حسین، عباس، محمد حنفیہ بھائی کا جنازہ لے کر پہنچے. سینکڑوں تیر پیوست. سرخ ہو رہی تھی کفن کی چادر. بہنیں پچھاڑے کھانے لگی. پوچھا ثانیہ زہرا نے، بھیا یہ کیا ہوا؟ تم تو نانا کے پہلو میں دفنانے لے گئے تھے. حسین بیٹھ گئے جنازے کے پاس. کہا بہن وہ ساری باتیں بعد میں، پہلے بھائی کے جنازے سے تیر تو نکالو. بہنیں روتی جاتی ہیں، تیر نکالتی جاتی ہیں. بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں اتنا تو ہوا اے ثانیہ زہرا، اے شہزادی زینب، اے شہزادی ام کلثوم، اتنا تو ہوا کہ آپ کو بھائی کے تابوت سے تیر نکالنے کا موقع مل گیا. کل عصر عاشور کربلا میں کیا ہوگا جب سینکڑوں تیر حسین کے بدن میں پیوست ہوں گے؟ بہن 70 قدم سے دیکھتی ہوگی، ملعون سینے پر چڑھ کے بیٹھا ہے. حسین کا گلا
بدن سے جدا کر رہا ہے، اس کے بعد بھی زینب تیر نکال سکتی تھی، لیکن زینب کیا کرے؟ جب تک زینب پہنچتی حسین کی لاش گھوڑوں سے پامال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔